ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مینڈک اور ایک بلی بہت اچھے دوست تھے۔ بلی جنگل کے درمیان ایک درخت میں رہتی تھی اور مینڈک کا بسیرا جنگل کے اگلی طرف پائے جانے والے تالاب میں تھا۔ گھر دور ہونے کے باوجود بھی دونوں ہمیشہ ایک ساتھ پائے جاتے تھے۔ دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ پورے جنگل میں ایسا کوئی نہ تھا جس نے انہیں کبھی ایک دوسرے کے بغیر دیکھا ہو۔ ایک شام تالاب کے قریب مینڈک کو ایک چیل کی آواز آئی۔ مینڈک نے اوپر دیکھا تو چیل کو درخت کی ٹہنی میں بیٹھا پایا۔ مینڈک میاں، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو؟ مینڈک نے چیل کے اس سوال پہ حیرانی ظاہر کی تو چیل ایک بار پھر بولی، کتنے بھولے ہو تم میاں، تمہاری دوست بلی اتنی چالاک ہے تمہیں معلوم ہی نہیں۔ کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں تم روز صبح سے لے کر شام گئے تک بلی کی دم لیے پھرتے ہو، اور مجال ہے جو میں نے کبھی اسے تمہارے تالاب آتے دیکھا ہو۔ پہلے تو مینڈک یہ بات سن کر بوکھلا سا گیا۔ کچھ دیر بعد جب بات سمجھ آئی تو ہچکچاتے ہوئے چیل سے کہا، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں اور نہ کبھی سوچنے کا موقع ملا۔ بلی پورے جنگل میں سب سے وفادار دوست ہے میری، یہ بات معنی نہیں رکھتی۔ جو مرضی کہو میاں، میں نے جو دیکھا سو بول دیا، اب آگے اس بات کو سمجھنا نہ سمجھنا تمہارا کام ہے۔ چیل یہ کہہ کر درخت کی ٹہنی سے اڑ گئی۔ اس رات مینڈک کو چیل کی بات سن کر نیند ہی نہ آئی۔ حقیقت کو جانچنے کے بعد نیند کا تو جیسے نام و نشان مٹ گیا ہو۔ جو بھی ہو، چیل کی بات میں دم تو ہے، اس نے سچ ہی کہا ہے۔ ہمیشہ سے میں ہی بلی کے پاس جاتا ہوں اس کو گھر سے لینے، وہ میرے تالاب تک کبھی نہیں آئی۔ پتہ نہیں کیسی دوست ہے جس نے آج تک میرا گھر ہی نہیں دیکھا۔ اگلے دن مینڈک بلی کو لے کر جنگل کی سیر کو نکل پڑا۔ انجان بلی کو معلوم ہی نہ تھا کہ مینڈک نے تار کا ایک سرا اپنی ٹانگ پہ باندھا اور دوسرے سرے کو بلی کی دم کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ جب علیحدہ ہونے کا وقت آیا تو مینڈک تالاب کی جانب پھلانگا اور بلی کو بھی تار کی وجہ سے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ بلی کی باڈی ڈوبنے کے بعد تالاب کی سطح پہ تیرنے لگی، جبکہ مینڈک نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ اس حادثے کے چند سیکنڈ بعد ہی آسمان پر اڑتے ایک بانس کی نظر بلی پر پڑی اور وہ بلی کی جانب تیزی سے نیچے آیا۔ بے جان بلی کو اپنے پنجوں میں دبایا اور اپنے گھونسلے کی طرف اڑ پڑا۔ بلی کی پونچھ پہ بندھی تار کے باعث مینڈک بھی نہ بچ سکا اور تالاب سے آسمان کی سمت تار سے لٹکتا ہوا بانس کے گھونسلے میں جا گرا۔ گھونسلے میں پہنچ کر جب بانس نے بلی کے ساتھ مینڈک کو دیکھا تو نہایت ہی خوش ہوا اور بولا، واہ بھائی واہ، آج تو میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا۔ مینڈک نے بانس سے اپنی جان کی بھیک مانگی لیکن باز نہ مانا اور اس طرح مینڈک میاں اپنے مردہ دوست کے ساتھ بانس کی خوراک بن کر رہ گیا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے لیے اتنا گہرا گڈھا مت کھودو کہ اس میں خود ہی گر جاؤ۔